السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور کہانی رکھیں گے۔ اس کا موضوع ہے بوڑھی ماں کی جان بچانے کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کہانی ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے بوڑھی ماں کی جان بچانے کا صلہ۔ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اس عمارت کے چاروں طرف کھڑی تھیں۔ ان کی آوازیں سن کر قرب و جوار کے سارے لوگ ہوشیار ہو گئے۔ وہ رہائشی عمارت تھی جس کے نچلے حصے میں کئی اسٹور بنے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ بجھانے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری عملہ پہنچ چکا تھا۔ آواز بلند ہو رہی تھی کہ عمارت میں جتنے لوگ ہیں وہ فوراً عمارت خالی کر دیں۔ وہ عورت اپنے فلیٹ میں سو رہی تھی۔ اس کا شوہر اتفاق سے اس روز گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ عورت کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ بستر پر اس کی 2 بچیاں بھی سو رہی تھیں۔ اس کے عمر رسیدہ ماں کا بستر بھی ایک طرف لگا ہوا تھا، جو چلنے پھرنے سے عاجز تھی۔ لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز سے عورت بیدار ہو گئی۔ اس نے فلیٹ کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ عمارت کے اسٹور والے حصے میں آگ لگ چکی ہے اور لوگ چیخ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ بلڈنگ خالی کرو، جلدی نکلو، بھاگو، نیچے اترو۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر عورت بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ عورت نے فوراً اپنی 2 بچیوں کو جگایا۔ بچیاں بھاگ کر چھت پر چڑھ گئیں اور بچاؤ کے بارے میں سوچنے لگیں۔ آگ کے شعلے عورت کے فلیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ اب اس عورت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنے شیر خوار بچے اور عمر رسیدہ ماں دونوں ہی کو فلیٹ سے باہر نکال لے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ان میں سے کسی ایک ہی کو بچا سکتی تھی، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد آگ کے شعلے پوری فلیٹ کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تھے۔ اب ایک مشکل مرحلہ تھا، آیا اپنے شیر خوار بچے کو فلیٹ سے نکالے یا اپنی عمر رسیدہ ماں کو، جو بہت بوڑھی تھی اور اپنے آپ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ذرا غور کریں، یہ موقع کس قدر گمبھیر تھا اور ایسے نازک وقت میں فیصلہ کس قدر مشکل تھا۔ عورت نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، فلیٹ سے نکلی اور چھت پر چڑھ گئی۔ ادھر فلیٹ سے اس کا نکلنا تھا کہ آگ پوری طرح فلیٹ میں پھیل گئی۔ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز تو باہر سنائی دے رہی تھی مگر فلیٹ کے اندر کسی کو جانے کی ہمت نہیں تھی۔ عورت عمارت کے چھت پر بچے کے لیے فکر مند تھی۔ اس کا جگر رنج و غم سے پھٹ رہا تھا۔ اسے اپنی فکر کم شیر خوار بچے کی زیادہ تھی۔ وہ سینے کو دبا کر چھت پر بیٹھ گئی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ماں اپنے بچے کے لیے نڈھال تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر فائر بریگیڈ والے بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جلد ہی آگ پر قابو پا لیا۔ یکایک لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے کہ وہ بچہ زندہ ہے۔ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ آگ نے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے۔ لوگوں کے شور و گل کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکرائی اور بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً بچے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خوش کن انجام۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کو اپنے بچے پر ترجیح دینے والی خاتون کے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا۔ کاش ہم بھی اپنی ماؤں کو اسی طرح فوقیت دیں جیسے اس خاتون نے دی تھی۔ ایسی کہانی بڑی پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔